وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی مکرم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ ضرور پڑھے گا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اور ایک حدیث پاک میں ہے جو بندہ 100 مرتبہ دعا کرے گا 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرمائے گا. 70 حاجتیں میدان محشر میں پوری کی جائے گی اور 30 حاجتیں اللہ رب العزت اسی دنیا میں پوری فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو رسولوں کے آقا تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو دین سکھایا اور زندگی جینے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ سکھایا کہ بندے کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم کو تنہا چھوڑا گیا. ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی گئی اور ہمارے لیے آسانی کے راستے فراہم کیے گئے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد موت تک وہ صحت مند رہے ایسا نہیں ہوتا. انسان کے جسم کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو شفا بھی دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی شفا موجود نہ ہو, جس کی دوا موجود نہ ہو, مگر یہ کہ تم اس تک پہنچو. یعنی اللہ رب العزت نے بیماری تو اتاری اس کے ساتھ اس کی شفا اس کی دوا بھی اتاری. انسان اس تک پہنچ نہیں پاتا, جب وہ اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو صحت نصیب ہو جاتی ہے. مثلا کچھ بیماریاں آج سے پہلے ایسی تھی جن کو یہ سمجھا جاتا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے چیچک کا مرض ہے, اس کے بارے میں تھا کہ اس کا علاج نہیں ہے, لیکن اب ایسی ترقی پالی گئی ہے کہ ایک اس کا ٹیکا ہوتا ہے, اس کو لے لیا جائے تو پھر بندہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح پولیو کا ٹیکا ہوتا ہے, اگر کوئی لے لے تو ساری زندگی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ جس کے اندر ٹی وی کو بہت بڑا قرض سمجھا جاتا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا, لیکن اب اس کا علاج بھی موجود ہے. یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی اللہ نے دوا نہ تجویز کی ہو, دوا نہ رکھی ہو. بندے کے اوپر ہے کہ وہ اس تک پہنچے. جب بندہ اس تک پہنچتا ہے, اس کو دوا ملتی ہے تو پھر اس کو شفا نصیب ہو جایا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ کرتے ہوئے تمام معاملات میں تمام چیزوں میں اس کی رہنمائی فرمائی. جسم یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے.
اس کی قدر انسان کو بیماری کے اندر ہوتی ہے۔ آج پہلے تو ایک ایسا وقت تھا جس کے اندر تمام بیماریوں کے لیے ایک اسپتال ہوا کرتا تھا۔ اب آنکھ کی بیماری ہے تو اس کا اسپتال الگ ہے، کان کی بیماری ہے تو اس کا اسپتال الگ ہے، دل کا اگر کسی کو مرض ہے تو اس کا اسپتال الگ ہے، کسی کا اگر جگر یا پیٹ سے متعلق بیماریوں کے اندر وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کا علاج الگ دواخانے کے اندر ہوتا ہے، اگر کسی کو کڈنی کا مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج الگ دواخانے میں کیا جاتا ہے۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اس پر اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، آپ اگر اپنے شہر کے بڑے بڑے اسپتالوں کا دورہ کر کے دیکھیں تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں بس اس لیے کہ وہ مرض جو ان کو لائق ہے وہ دور ہو جائے، اس کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے اگر کسی کو صحت سے نوازا ہے اور اسے بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی صحت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ رب العزت جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ جسم کی طاقت اور توانائی اس لیے نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے، یہ اس لیے ہے کہ وہ رب کی فرمانبرداری کرے۔ آنکھوں میں اللہ نے جو بینائی دی، آج اگر آپ اچھے سے اچھا کیمرہ لے لیں، لاکھوں روپے کا کیمرہ لے لیں تو اس کے اندر وہ کلیئرٹی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے بندے کی آنکھ کے اندر رکھی ہے۔ ایسی آنکھیں جو دور دور تک دیکھ لیا کرتی ہے، ایسی آنکھیں جو چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ لیا کرتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا فرمائی ہے۔ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کا یہ استعمال نہیں ہے کہ بندہ فحاشی والی چیزوں کو دیکھتا رہے، ان آنکھوں سے بدکاری کرے یا ان آنکھوں کو گناہ کی طرف لے کر جائے اور گناہوں کے اندر ان آنکھوں کو ڈبو کر رکھے۔ جسم کے جو حصے اللہ رب العزت نے دیے ہیں سب کچھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، ان کو چھوڑ کر اگر بندہ اپنی مرضی کا استعمال اگر ان کے ساتھ کرے گا تو میدان محشر میں اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا کہ ہم نے تجھ کو نعمتیں دی تھی، تو نے اس کا کیا استعمال کیا۔ بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے۔ جسمانی اگر مرض ہے تو وہ دوا سے ٹھیک ہوتا ہے، روحانی اگر مرض ہے تو وہ دعا سے ٹھیک ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام تبلیغ کے غرض سے ایک مقام پر گئے ہوئے تھے، وہاں کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انہیں کھانے تک کے لیے نہ پوچھا۔ جب ان کا سردار بیمار ہوا تو وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کچھ ان پر دم کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر دم کیا، دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہوا۔ ٹھیک ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک بکرا لا کر صحابہ اکرام کو دیا، اس بکرے کو کاٹ کر صحابہ نے، کیونکہ بھوکے تھے، تبلیغ کے غرض سے گئے ہوئے تھے، کوئی چیز میسر نہ تھی تو اس کو استعمال کر لیا، لیکن دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم نے قرآن مجید کی سورت پڑھ کر دم کی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی، انہوں نے ہمیں بکرا دیا، ہم نے اس کو کھا لیا، کیا یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں حاضر آئے، آنے کے بعد سارا واقعہ سنایا، عرض کیا یوں یوں ہوا تھا، ہم نے کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے لیے جائز تھا، وہ تمہارے لیے تھا کہ جب تم نے اس کو کھایا تو وہ تمہارے ہی لیے تھا۔ دوا سے جہاں پر بیماری ٹھیک ہوتی ہے وہاں دعا سے بھی بیماری ٹھیک ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایسی شفا رکھی ہے کہ اگر کسی کو بڑے سے بڑا مرض ہو جائے اور وہ 40 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پینے والا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی بیماری کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور بیماریاں بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ جسم
اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کے تمام اعضاء اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ان کا استعمال کیسے کیا جائے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استعمال حقیقی طور پر ہونا کیسے چاہیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جادو ہوا. آپ اگر دیکھ لیں تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بظاہر وصال کے وقت کی جو حدیث مبارکہ جمع کی تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوئے. دو فرشتے آئے ایک روایت کے مطابق, ایک پیر کے پاس کھڑا رہا ایک سر کے پاس کھڑا رہا. دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ اس نبی کو کیا ہوا, دوسرے نے جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا گیا اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں. جبریل امین کے ذریعے حکم دیا گیا, بتایا گیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے ان کو 11 گرہیں لگا کر یعنی کیٹ لگا کر ایک تلکے سے لپیٹ کر کنویں کے اندر رکھ کر اس پر پتھر رکھ دیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا, حضرت علی گئے اور سارا کنویں کا پانی باہر نکالا, اس کنگے کو باہر لیا, رسول پاک علیہ السلام کے بال مبارک کو لیا اور ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گھاٹ کھولتے رہے. ایک ایک اس کی جو انہوں نے گرہ لگائی تھی وہ کھولتے گئے یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو گیا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اگر جادو ہوا بھی تھا تو رسول پاک کی اجازت کے ساتھ آپ کے پاس آیا, اور اگر کسی اور پر جادو ہو تو ذہنی طور پر ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ شاید یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. لیکن رسول پاک علیہ السلام پر جادو کا اثر تو ہوا تھا, لیکن ایسا نہیں کہ ذہن پر کچھ اثر ہو جاتا, ایسا نہیں کہ نبوت کے اوصاف پر کوئی اثر ہو جاتا. رسول پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر اس کا اثر ہوا تھا, وہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ, تاکہ امت کو یہ بتایا جائے, یہ سکھایا جائے کہ یہ ایک چیز اگر ہو جائے تو اس کا حل کیا نکالا جائے. رسول پاک علیہ السلام نے یہ دو صورتیں اپنی امت کو سکھائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی پر کسی چیز کا اثر ہو تو اسے پڑھ لو, پڑھ کر دم کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک علیہ السلام علالت کے وقت میں تھے, یعنی آخری وقت میں رسول پاک علیہ السلام کے پہلے رسول پاک علیہ السلام کی صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر جسم پر پھیر لیتے. جب علالت بڑھ گئی تو حضرت عائشہ کی طرف حکم کیا کہ آپ پڑھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھتی, اپنے ہاتھ پر دم کرتی اور رسول پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر پھیرتی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ میرے ہاتھ سے زیادہ تو رسول پاک کے ہاتھ افضل ہے. قرآن پڑھتی, رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کرتی اور وہی ہاتھوں کو رسول پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر پھیرا کرتی. روزانہ سونے سے پہلے اگر ہم یہ دو صورتیں جن کو موعظتین کہا جاتا ہے, اگر اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کر 3 دفعہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھیر لے, اپنی اولاد پر پڑھ کے دم کرے, جو بھی برے اثرات ہوئے وہ سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے, سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. بندہ برے خوابوں سے, جادو ٹونا سے, بلایات اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ ہو جائے گا. لیکن طریقہ کار رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر عمل کرے گا تو جسمانی شفا کے ساتھ روحانی طور پر بھی وہ صحت یاب ہو جائے گا. یہ چیزیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی. طب نبوی ایسا نہیں ہے کہ طب کے متعلق اسلام نے ہم تو تنہا چھوڑ دیا. رسول پاک علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہوا, جس کو عام زبان میں ہم آنکھ کا آ جانا کہتے ہیں, جس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے, چپکنے لگتی ہے, اس سے پانی بہتا ہے. جب آشوب چشم ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, علی کھجور گرم ہوتا ہے, ایسے وقت میں کھجور مت کھاؤ. یعنی
کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تمام چیزوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رہنمائی فرمائی۔ جسم کے اعضاء کی کس طرح حفاظت کی جائے اور اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے موضوعات کبیر کے اندر ایک حدیث پاک کو لے کر آتا ہے اور اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کا نام نامی اسم گرامی جب آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے تھے، اپنے آنکھوں پر پھیر لیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کی محبت میں آپ کا یہ عمل تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں عمل کیسا تھا کہ جس کے بارے میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو صرف صدیق اکبر کا یہ عمل کرنا ہی دلیل۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ یہ بہت بڑا نام ہے، اگر آپ کسی چیز کو لکھ دیں تو از خود وہ سند ہو جائے گا۔ جو رسول پاک علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومے اور آنکھوں کے اوپر اس کو پھیرے، اللہ رب العزت اس کو اندھا ہونے سے بچائے، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی۔ اور جس کی آنکھ پر چشمہ لگ جائے یا پھر کم دکھ رہا ہو، ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس میں 10 انگلیوں کو اپنی آنکھ پر رکھے، ولا یہودہ حفظہما کے وقت، اور 10 مرتبہ اس کو پڑھے، اپنی انگلیوں پر دم کرے، آنکھوں پر پھیر دے، انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر اس کی آنکھوں کی بینائی بہتر ہونے لگے گی، اور اس کا اگر چشمہ ہے تو چشمہ چلے جائے گا، اس کی آنکھ میں اگر تکلیف ہے تو تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے اندر جو ولا یہودہ حفظہما، جب اس جگہ پہنچے تو اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، آنکھوں پر 10 انگلیاں رکھ کر پڑھنا ہے، اور اپنی انگلیوں پر دم کر کر آنکھوں پر اس کو پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آنکھوں کا اگر کوئی مرض ہے تو وہ مرض بھی اس سے چلا جاتا رہے گا، وہ مرض بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتا ہے اس گھر کے اندر فاقہ نہیں ہوتا۔ اور کھجور کے بارے میں، اجوا کھجور کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کا کھجور ہے، اور جو اجوا کھجور کو روزانہ صبح 7 کھجور ناشتے کے وقت کھا لیا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جادو کے اثر سے محفوظ رکھے گا، اور کوئی زہریلی چیز اگر اس کے جسم میں جائے گی تو وہ اثر نہیں کرے گی۔ زہر کا کارڈ بیان کیا گیا ہے اجوا کھجور کو، تو 7 کھجور اگر بندہ روزانہ کھا لیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو اس کی برکت سے مضر چیزوں سے، تکلیف دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے رسالے کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز میں وتر کی جو 3 رکعت ہوتی ہے اس میں 3 سورتوں کو پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھے، پہلی رکعت میں اذا جاء پڑھے، یہ 3 سورتوں کو اگر پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے دانتوں کو اتنی تقویت عطا فرمائے گا کہ اگر وہ 100 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد بھی اسے وہ گندا چھیننے لگے، اتنا زیادہ دانتوں کو اللہ رب العزت مضبوطی عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن، یہ بڑا خوبصورت شہر ہے اور پورا پہاڑ پر بنا ہوا، وہ شہر کی عمارتیں ہو یا پھر وہاں کی اسٹیڈیم ہو، تمام چیزیں پہاڑ کو کاٹ کر اس کے اندر بنائی گئی، پہاڑوں کے اوپر وہ شہر۔ لیکن وہاں کے بارے میں ایک بات معلوم ہے کہ وہاں 20-22 سال میں سارے کے سارے دانت گر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کے پانی کے اندر کیلشیم نہیں، وہاں ان کو جو پینے کے لیے پانی ملتا ہے اس کے اندر کیلشیم دستیاب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے 20-22 سال کی عمر میں ان کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ گر جاتے ہیں۔ اور سب سے مہنگا علاج اس دنیا کے اندر جن چیزوں کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک دانت ہے۔ اگر آپ صحت سے ریلیٹڈ کوئی انشورنس کرائیں گے تو اس کے اندر دانتوں کا انشورنس الگ سے ہوتا ہے،
جسم کے اعضاء کا الگ ہوتا ہے، دانتوں کا الگ ہوتا ہے۔ یو ایس اور یوکے کے اندر تو اگر آپ کو جسم کا انشورنس آپ کا اگر $500 کے اندر ہو رہا ہے تو دانتوں کا $1000 ہوگا، کیونکہ اس کا علاج زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں تمام چیزیں بتائی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، اور اپنے محبوبین کے ذریعے انہوں نے کشف سے جانا اور اس امت کے اوپر ان چیزوں کو کھولا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تمہارے دانتوں کی حفاظت کیسے ہو۔ اور تم کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، عشاء تو ہم پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں اگر یہ 3 سورتیں پڑھ لیں اور زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو دانتوں کے اندر کیڑ لگنا، دانتوں کا ٹوٹنا، دانتوں کے اندر کی تکلیفیں، یہ تمام چیزوں سے بندہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے شہد کے اندر شفا رکھی۔ جو بندہ روزانہ شہد کو کھانے کا یا پھر تھوڑا سا شہد اپنی ہتھیلی میں ڈال کر اس کو چاٹنے کا بھی اگر عادی ہو تو بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے۔ چھوٹی بیماریاں یہ انسان کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے، جیسے بخار ہے، سر درد ہے، زکام ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں کہ بڑی بیماریوں کو آنے سے روکتی ہے، یہ بندے کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے۔ اور جو بڑی بیماریاں ہیں مثلا کینسر ہے، ٹی وی ہے، ہارٹ کا مرض ہے، کڈنی کا مرض ہے، اس کے علاوہ جگر کا مرض ہے، یہ بڑی بڑی گزیر امراض ہیں جس کے اندر انسان کی صحت بھی ختم ہوتی ہے اور جس کے اندر بندے کا مال بھی ختم ہوتا ہے اور ذہنی طور پر بھی وہ مسائل کے اندر دوچار ہوتا ہے۔ ان بڑے امراض سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے وہ ہم کو اسلام نے بتا دیا، وہ ہم کو بتا دیا گیا ہے، وہ ہم کو سکھا دیا گیا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تلبینہ استعمال کرو کہ یہ دل کے لیے فائدہ مند ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ کہ جو ہوتا ہے، جو کا ایک قسم کا سوپ کہہ لے یا ستو کہہ لے، جو سے یہ چیز بنتی ہے۔ اگر بندہ جو کا استعمال کرے اور جو کو بھون کر اس کو پیس کر اس کے ساتھ تلبینہ بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو استعمال کرنے والا ہو جائے، دل کا اگر کسی کو مرض ہو تو اللہ رب العزت اس کا دل کا مرض دفع فرماتا ہے اور غموں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو تمام چیزیں بتائی، جیسے اگر بندہ کھانے سے پہلے کوئی نمکین چیز چکھ لے، نمک کو چکھ لے، اور کھانے کے بعد نمک کو چکھ لے، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک اور تمام کھانا ختم کرنے کے بعد نمک، کیونکہ بہت بڑا کام تو نہیں ہے، تھوڑا سا نمک دسترخوان پر رکھ کر اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے کوئی چکھ لے اور کھانے کے بعد کوئی چکھ لے تو پیٹ کی 70 بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اکثر بیماریاں پیٹ کی وجہ سے۔ انسان کے سارے جسم کا جو نظام اوپر نیچے ہوتا ہے اور جو کنٹرولنگ کی جگہ ہے وہ پیٹ ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح رکھے گا تو پھر اس کا خون بھی صحیح رہے گا، تو اس کا جگر بھی صحیح رہے گا، اس کا دل بھی صحیح رہے گا، اس کا دماغ بھی صحیح رہے گا، اس کی ہڈیاں بھی صحیح رہے گی۔ تمام چیزوں کو جو طاقت فراہم کرتی ہے وہ جگہ پیٹ، اور پیٹ کے 70 بیماریوں سے اس کے لیے شفا ہے جو کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لے۔ یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کتنی بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جا کر دیکھیں گیسٹرولوجسٹ کے پاس بڑے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں اور وہاں پیٹ سے شکار ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں اگر دیکھ لیں تو آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں بڑی تعداد میں مسلمان نظر آئیں گے۔ خواتین برقعے پہنی ہوئی نظر آئے گی، مسلمان نظر آئیں گے۔ آپ جسم کے کسی بھی حصے سے ریلیٹڈ جو بیماری ہوتی ہے اس کے کسی اسپتال کو چلے جائیں، وہاں ہماری تعداد بہت بڑی نظر آئے گی، جبکہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کرنے سے کس طرح بندے کا جسم محفوظ رہتا ہے، کس طرح اس کی طبیعت محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ کے لیے کیا کرنا ہے، دانت کے لیے کیا کرنا ہے، دل کے لیے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں بیان کی گئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم زیتون کھایا کرو، اس کو استعمال کیا۔ زیتون کا جو تیل ہے
یہ بندے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے، یہ لگانے کے لیے بھی فائدے مند ہے اور اس کو اگر کھانا چاہے تو کھانے کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بیان کیا گیا کہ ان کو استعمال کرنے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے، اگر ہم ان کو استعمال کرنا شروع کریں تو پھر دواخانوں کے چکر ہمارے کو پڑیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو مگر حد سے آگے۔ انسان کے پیٹ کے 3 حصے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے ایک حصے میں کھانا، دوسرے میں پانی اور تیسرا ہوا کے لیے چھوڑنا۔ آدمی اگر اتنا زیادہ کھا لے کہ وہ کھاتے ہوئے اس کے حلق تک پہنچ جائے تو یقیناً اس سے اس کو بدہضمی اور دیگر پریشانیاں اور بیماریوں کا شکار ہو۔ اس کا سب سے صحیح طریقہ کیا ہے کہ انسان کھائے کتنا، کہ اتنا کھائے جس کے بعد اس کو پھر اگر کوئی ابھی وہ کھا کر اٹھا 5 منٹ کے بعد کوئی اگر پکڑ کر بیٹھے کہے کہ بھائی بستر پہ بیٹھو آپ کو بھی کھانا ہے، تو بیٹھ کر وہ اتنا ہی کھا سکے جتنا پہلے اس نے کھایا، وہ اتنا کھائے جتنا کھانے کی اور گنجائش اس کے پیٹ کے اندر باقی ہو، بھوک باقی ہو۔ ایک ساتھ بہت سارا کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہم 3 وقت کھاتے ہیں کہ 3 وقت کھانے کے بجائے آپ 5 بار کھائیں، لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر کھائیں۔ تھوڑی تھوڑی چیز اگر آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا، پیٹ کے امراض سے بھی حفاظت ہوگی اور بندہ صحت یاب بھی رہے گا اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ فائدے مند بھی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ان کے استعمال کا طریقہ ڈھنگ اور سلیقہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا سے مجھے جو چیزیں پسند ہیں اس میں خوشبو ہے۔ خوشبو رسول پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دماغ کو کھولتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت علی سے فرمایا تھا نا کہ نکاح کی تیاری کرو تو اس کے اندر فرمایا علی مہر کے لیے رقم کا انتظام کرو اور خوشبو کا انتظام کرو۔ صحابہ اکرام کے پاس بہت زیادہ اہمیت خوشبو کی ہوا۔ خوشبو یہ انسان کے مائنڈ کو ریفریش کرنے کا کام کرتی ہے، لیکن آج اتفاق سے اگر ہم دیکھیں تو آج وہ چیز ہمارے اندر نظر نہیں آئی، اور اگر ہم استعمال کرتے بھی ہیں تو بالکل ہلکا پھلکے کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ بندہ اگر اچھی خوشبو استعمال کرنے والا ہو تو اس کا ذہن اس کی وجہ سے سکون پاتا ہے، اور ذکر اللہ کا ذکر یہ دلوں کے لیے چین کا باعث ہوتا ہے۔ بندہ جو چاہے کر لے لیکن جب تک وہ رب کی طرف مائل نہیں ہوگا وہ سکون نہیں پا سکتا۔ اور ایک آخری حدیث آپ کی گوشت گزار کر کے اپنی بات ختم کر دو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی لباس کے اوپر، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو آج کل کے نہیں ہے 1050 ہجری، یعنی بہت پرانے بزرگ۔ آپ لباس کے اوپر لکھتے ہیں، لکھتے ہوئے آپ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ جو بندہ کھڑے ہو کر، بندے کے لیے حکم کیا ہے کہ امامہ کھڑے ہو کر باندھے، اوپر کا لباس کھڑے ہو کر اور نیچے کا لباس بیٹھ کر۔ جو بندہ کھڑے ہو کر پیجامہ پہنتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، یا پھر کھڑے ہو کر پینٹ وغیرہ پہنتا ہے آج کے حساب میں، تو پھر وہ ایسی بیماری کے اندر گرفتار ہوگا جس کا علاج نہیں۔ اوپر کا لباس امامہ تو آج رخصت ہو چکا ہے، لیکن امامے کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بندہ امامہ بیٹھ کر باندھے اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنے تو پھر وہ ایک ایسی بیماری کے اندر گرفتار ہوگا جس کا علاج نہیں ہے۔ آج اگر دیکھیں تو آپ کو ایسی بیماریاں ہر گھر کے اندر نظر آئے گی۔ بی پی کی گولی لگی ہوئی ہے، شوگر کی گولی لگی ہوئی ہے، دم آخر لگی ہوئی ہے۔ کوئی ایک ایسا مرض لگ جاتا ہے جس کا کتنا ہی علاج کرا لیا جائے لیکن حل نہیں نکلتا۔ ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اس کے اندر کیا غلطی کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کو پینٹ پہننا ہے، پاجامہ پہننا ہے تو اس کو بیٹھ کر پہنیں، اور اوپر کا جو لباس ہے جیسے کرتا ہے، شرٹ ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے،
اس کو کھڑے ہو کر پہنا جائے. جس چیز کے لیے جو حکم دیا گیا ہے اس کے حساب سے کریں, انشاءاللہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے, ہر قسم کی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے, حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, فتنوں کے فتنے اور جادوگر کی جادوگری سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو سنت ادا نہیں کی ہے